اس مہینے میں بے شمار برکتیں اور بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے 2 شعبان المعظم، یوں سمجھ لیجئے کہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں ان کا تعلق پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرآن اور حدیث سے نکالے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اسی لیے ہم حنفی سنی مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، یعنی نعمان آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام ثابت۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے 4000 سے زائد علماء اور محدثین سے علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بڑی جماعت سے ملاقات کی، اس اعتبار سے آپ تابعین کی اول صف میں شامل ہیں۔ جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات ہوئی ان میں سے جو نام مشہور ہیں، سیدنا انس بن مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سیر فہرست ہیں۔ آپ کا علمی مقام اور منصب بہت ہی اونچا، اور درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ کے شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جس قدر مشکل مسئلہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ بغیر کسی دشواری کے اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کی نظر عنایت سے حل کر دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء اور فقہا کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو ان کا حل بھی امام اعظم فوراً تلاش کر کے انہیں دے دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے پکے حافظ تھے کہ آپ رمضان المبارک میں 62 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور ہر رات ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ کئی بے شمار رکعتیں نوافل کی آپ روزانہ کی بنیاد پر ادا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کو مالی اعتبار سے اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں میں ایسا مرتبہ دیا تھا کہ آپ بہترین سوٹ پہنتے تھے اور بتاتے تھے اپنے اس عمل سے کہ دین کی راہ پر چلنے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا، اللہ اس پر نعمتوں کی بارش ضرور فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، اور امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، جب کوئی دینی مسئلہ ہو یا کوئی حاجت پیش آتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، تو میں 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر مبارک کے پاس آتا ہوں، اور ان کی قبر کے پاس آ کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے صدقے سے میری اس حاجت میں میری غیبی مدد فرما دیتا ہے، یعنی میرا وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ لاکھوں جن کے شافعی، جن کا پیروی کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہیں، اندازہ لگائیے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال، یعنی آپ کا عرس کا جو یوم ہے وہ اسی مہینے میں ہے۔ سن 150 ہجری یعنی 150 ہجری میں جو ہے وہ آپ کو قاضی کا عہدہ ملا، اور آپ نے اس قاضی کے عہدے کو قبول نہ کیا اور بتا دیا کہ بادشاہوں کے ٹکروں پر پلنے والے علماء نہیں ہوتے، سچے علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی نوکری کون چھوڑے گا۔ اندازہ لگائیے، آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 سے زائد لوگوں نے اس وقت شرکت کی جس وقت ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا، جس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کہ ایک خبر دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں فوراً پہنچ جاتی تھی۔ آپ کے جنازے میں 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ دعا کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان مبارک زندگی کے چند لمحات سننے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔